بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں آپ کے سوالوں کا انتظار رہتا ہے، جنہیں آپ احکام دین کے ای میل پر بھیج سکتے ہیں۔ احکام دین یعنی AHKAMEDEEN، اور ہمیں یہ سوالات موصول ہوں گے ہمارے ای میل پہ، تو انشاءاللہ ہم ان کے جوابات آپ کو دیں گے۔ تو آئیے آج کے پروگرام کی ابتدا کرتے ہوئے ہم آپ کے سامنے اپنے کسی پچھلے سوال جو کہ اس کا جواب مکمل نہیں دے سکے تھے اور بہت اہم اور ضروری ہم لوگوں کی زندگی میں تھا، وہ یہ تھا کہ توبہ کی نماز یعنی صلاۃ توبہ یا توبہ والی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کب پڑھی جاتی ہے، کتنی رکعت ہوتی ہے اور کیوں پڑھی جاتی ہے۔ یہ ان کے بڑے سوال کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ ہم جواب میں وقت لیتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، توبہ کی نماز بھی ایک نماز ہے جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے کہ بندوں کے گناہ ہو جانے کے بعد، اور گناہ ہر کوئی گنہگار ہوتا ہے، اس کے لیے صلاۃ توبہ بھی مشروع کیا ہے، جس کے پڑھنے کے بعد اس کے مغفرت کی پوری امید کی جاتی ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ہم حدیث بتانا چاہتے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہو، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے ما من عبد یذنب ذنبا فیحسن الطہور ثم یقوم فیصلی رکعتین، کوئی بھی بندہ جو کوئی بھی گناہ کر بیٹھتا ہے، کوئی بھی گناہ کر یذنب ذنبا، کوئی بھی گناہ کر بیٹھتا ہے، فیحسن الطہور، تو اس کے بعد یہ اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، طہارت حاصل کرتا ہے، ثم یقوم، پھر اس کے بعد کھڑا ہوتا ہے، فیصلی، پھر نماز ادا کرتا ہے، رکعتین، 2 رکعت۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم استغفر اللہ، اس کے بعد پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، الا غفر اللہ لہ، آپ کہتے ہیں کہ مگر اللہ تعالیٰ اس طریقے عمل کے بعد اللہ تو اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی جس کو میں سنا رہا ہوں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، وہ لوگ جنہوں نے کوئی غلط فحش کام کیا یا اپنے اوپر ظلم کیا یعنی گناہ کر کے، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کیا، چاہے نماز کے ذریعے سے ہو چاہے ویسے بھی توبہ کرنے کے ذریعہ ہو، فاستغفروا لذنوبہم، تو انہوں نے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو گناہ ہو گیا تھا اس پر اصرار نہیں کیا، یعنی اس کو چھوڑ دینے کا عزم بھی کر لیا ہے، وہم یعلمون، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے اور حدیث صحیح ہے۔ آئیے ہم دوسری روایت بھی آپ کو اس سلسلے میں سنا دیتے ہیں، جس سے آپ کو یقین ہو کہ ہمیں واقعی صلاۃ التوبہ پڑھنا چاہیے، گنہگار ہیں تو صلاۃ التوبہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ابو الدرداء کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے من توضأ فاحسن وضوءہ، جس نے وضو کیا اور اچھے طرح سے وضو کیا، ثم قام فصلی رکعتین او اربعا، پھر وہ کھڑا ہوا تو اس نے 2 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی۔ یہ 4 رکعت کا لفظ جو ہے یا 4 رکعت، یہ اس حدیث کے راویوں میں سے کسی راوی کو شبہ ہو گیا کہ 2 کہا تھا کہ 4، اس لیے انہوں نے 4 کا بھی تذکرہ کر دیا ہے، جبکہ اس کے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ابوبکر صدیق کی روایت میں ہے، 2 کا تذکرہ کیا۔ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یحسن فیہما الذکر والخشوع، ان 2 رکعتوں کو جنہیں وہ صلاۃ التوبہ کے نام سے پڑھ رہا ہے، اس میں وہ اللہ تعالیٰ کا اچھی طرح سے تذکرہ کرتا ہے، یعنی تسبیحات کرتا ہے، صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھتا ہے، والخشوع، اور اسی طرح سے پورے اطمینان و خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، غفلت نہیں برت رہا ہے۔ ثم استغفر اللہ عز وجل، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار یعنی گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے، غفر لہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور اسی صورت میں صلاۃ التوبہ کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے موجود ہے، صحابہ کرام نے نقل کیا ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پوچھیں کہ کیوں پڑھی جاتی ہے نماز،
تو ہم تو اس کے پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ مسلمان آدمی گنہگار ہوتا ہے، ہر کوئی گنہگار ہے، لیکن مسلمان کے گنہگاری کے معافی کے ذرائع بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ان کا گناہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہو معافی کے قابل نہیں، جیسے شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے بلا سبب، یہ سارے جو گناہ جو معاف نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کے نیک عملوں کے ساتھ کہیں کہیں چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ کبیرہ سے بھی بچتا ہے، لیکن وہ بھی ہو سکتا ہے کہیں، تو یہ نماز پڑھی جاتی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ان کی جناب میں اپنے اس عبادت اور ذکر کے ساتھ سامنے آئیں اور کہیں کہ ہمیں تیری مغفرت مطلوب ہے، تو اللہ تعالیٰ غفار ہیں، ان کی رحمت ان کے غضب پر غالب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ آپ کے سوال میں تھا کب پڑھی جانی چاہیے، تو بلکہ آپ نے کہا بھی تھا سوال میں کہ کیا عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، تفصیلات میں لکھا عصر کے بعد، جیسے عصر کے بعد چونکہ نفل نمازیں ممنوع ہوتی ہیں، تو اس میں پوچھا گیا سوال میں کہ عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نماز جو ہے یہ کسی سبب کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ انسان سے گناہ ہو گیا ہے، جب گناہ کے لیے توبہ کرنا چاہتا ہے، صلاۃ توبہ پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کا کوئی وقت نہیں ہے۔ گناہ کرنے کے فوراً بعد وہ اس طرح کی نماز پڑھے اور اپنی پشیمانی ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بعد، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد گناہ سے معافی مانگے، یا ایک ہی اس وقت نہیں کر سکا تو بعد میں جس وقت اس کو مناسب موقع ملا اس وقت کر لے۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا ظہر سے عصر تک وقت ہے یا فجر سے ظہر تک وقت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا وقت کھلا ہوا ہے۔ اس لیے کہ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ کھلا ہونے کے ساتھ جتنی ہی جلدی گناہ سے معافی مانگ لی جائے، توبہ کر لیا جائے، وہ بہتر کام ہے۔ اس لیے کہ انسان آگے کے مستقبل کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہے کہ کب تک زندہ رہے گا، کب اس کو توفیق مل پائے گی، لہذا جب بھی توفیق ملے شروع سے پہلے جلدی کرنا چاہیے۔ البتہ توبہ کرنے کا جو وقت ہے، چونکہ میں نے کہا کھلا ہوا ہے، تو زندگی میں کبھی بھی کر سکتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ جس دن کیا اسی دن یا اس دوسرے دن یا تیسرے دن، جب بھی اس کو اپنی کسی گناہ کے بارے میں یاد آئے، پشیمانی ہوتی ہے، صلاۃ التوبہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھے کہ یہ صلاۃ التوبہ کا بھی کچھ وقت ہے، اس کا بھی ایک وقت ہے جہاں منع ہو جاتی ہے، اس کے کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ انسان زندگی بھر گناہ کرتا جائے اور جب موت قریب آئے اور دیکھے کہ اب ہماری روح ہمارے حلق میں پہنچ رہی ہے، تو کہا نہیں مجھ کو وضو کراؤ، میں صلاۃ التوبہ پڑھ لیتا ہوں۔ جب روح حلق میں پہنچنے لگتی ہے، انسان سکرات الموت کے قریب ہو جاتا ہے، اس وقت وہ کہے کہ ہم صلاۃ التوبہ پڑھ لیں گے، تو اس وقت وہ قبولیت توبہ کی بند ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہوا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے توبہ کو قبول کرتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اسے غرغرہ کی حالت میں نہ پہنچے۔ غرغرہ یعنی روح آ کر کے گلے میں خر کرنے لگے، انسان جیسے لگتا ہے اس کو کہتے ہیں، تو سکرات الموت قریب ہو جائے تو اس وقت توبہ کرے گا تو قبول نہیں ہوگی اس کی نماز، نہ اس کی توبہ قبول ہوگی، اور نماز بھی پڑھ لے اس کے لیے تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے دوسرا وقت یہ ہے قیامت کے وقت میں، جب اس کی ایک نشانی ہے قیامت کی کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو جائے گا، بجائے پورب کے پچھم سے نکلنا شروع ہو جائے گا، الٹا۔ حدیث میں آیا ہوا ہے من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، جس کسی انسان نے سورج کے پچھم سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کریں گے۔ لہذا ایک وقت تو یہ ہے کہ دنیا میں آخری وقت ایسے بھی آئے گا کبھی جہاں اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور انسان کی زندگی میں بھی ایک اس کی اپنی ذاتی زندگی میں وقت آتا ہے جہاں توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو زندگی میں آنے کا وقت یہ ہے کہ انسان کے روح اس کے حلقوم تک نہ پہنچ جائے، اور دنیا میں کبھی جب قیامت قریب ہوگی، جب سورج یہ قیامت کی نشانی پیدا ہو جائے گی، سورج بجائے پورب سے پچھم کے نکلنے لگے، تو اس وقت کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لہذا توبہ کا وقت تو پورا کھلا ہوا ہے، 24 گھنٹے ہر دن رہتا ہے۔ لہذا آپ نے جو کہا کہ عصر کے بعد کیا توبہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ ان نمازوں میں سے ہے جس کا ایک سبب ہے کہ آپ نے گناہ کیا، آپ کو توبہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ فرض نمازوں کی طرح سے نہیں ہے کہ فجر کا یہ وقت ہے اور ظہر کا یہ وقت ہے اور مغرب کا یہ وقت ہے، عصر کا یہ وقت ہے اور مغرب کا یہ وقت ہے، عشاء کا یہ وقت ہے۔ یہ ان نوافل میں سے ہے جس کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، اور نہ نوافل کے ممانعت کے اسباب میں یہ چیز داخل ہوتی ہے، لہذا اس کا وقت کھلا ہوا ہے۔
اور ایسے ہی کوئی بھی نماز جو سبب کی بنیاد پر ہوتی ہے، میں یہاں ایک فائدے کی بات بتانا چاہتا ہوں، جو کسی سبب کی بنیاد پر کی جاتی ہے ان کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ سجدہ تلاوت ہے، یا تحیۃ المسجد ہے، یا کہ سورج گرہن کی نماز ہے، یا کہ آپ نے وضو کیا ہے اس کے پیچھے آپ 2 رکعت سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی استخارہ کی نماز ہے، یہ سب چیزیں، یا اسی طرح سے آپ کی نماز جو ہے متاخر ہو گئی ہے اور چھوٹ گئی، اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو ایسے ہی نماز توبہ بھی ہے کہ ان کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ کسی سبب کی بنیاد پر ہوتی ہیں، لہذا ممنوع وقت جو ہوتے ہیں کہ سورج کے طلوع ہونے کو سیدھا جب سورج سامنے پڑتا ہے طلوع کے وقت، اس وقت یہ آنکھوں کی نگاہوں کے سامنے ظہر کے وقت ہوتا ہے، یا سورج غروب ہونے کے وقت میں ہوتا ہے، اس کی ٹکیاں اندر جانے والی ہوتی ہے، ان وقتوں کے اندر نماز پڑھنا منع ہے، کوئی بھی نماز ہو، لیکن اس کے علاوہ جو اس پہ تو کوئی بھی نماز منع ہے، لیکن جو نمازیں بعد وقتوں منع ہوتی ہیں، نوافل جیسے عصر پڑھ لینے کے بعد نوافل پڑھنا منع ہے، یا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نوافل پڑھنا منع جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، تو ان وقتوں میں سبب والی نمازوں کو پڑھا جا سکتا ہے، باقی عام نوافل نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور مسئلہ ذکر کیا تو بھی بتا دوں کہ صلاۃ التوبہ کے لیے کوئی جماعت نہیں بنا کر پڑھی جاتی، بلکہ یہ تنہا پڑھی جانے والی نماز ہے۔ آپ نے تو گناہ کیا ہے، آپ کو اپنے گناہ کی معافی کے لیے تنہا نماز پڑھیے اور وہاں اللہ سے استغفار کیجیے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی نہیں آیا ہوا حدیث میں کہ آپ اس کے لیے خاص فلاں فلاں صورتیں پڑھیں، آپ کو جو صورت پسند ہو، جو آیت پسند ہو، جہاں سے آپ کی یاد ہو، ان 2 رکعتوں میں وہ آیتیں فاتحہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ بتا دینا ضروری ہے کہ صلاۃ التوبہ جو پڑھتے ہیں، توبہ والی نماز جس کو ہم نے بتایا توبہ کی نماز، تو یہ توبہ کی نماز کے یہ چونکہ اس میں انسان ایک نیک کام کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرتا ہے، ایسے ہی ان اسباب پر بھی غور کرنا چاہیے جن کی بنیاد پر انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی کو صدقہ و خیرات زیادہ کرنا چاہیے گناہ کرنے کے بعد، یعنی گناہوں کی معافی کا ایک طریقہ صلاۃ التوبہ جیسے ہم نے بتایا، ایسے ہی صدقات و خیرات بھی آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ میں بخشنے والا ہوں ہر اس انسان کے لیے جس نے توبہ کیا، ایمان لایا، عمل صالح کیا اور اس کے بعد پھر ہدایت کے راستے پہ چلنے لگا۔ آپ یہ دیکھیں اس میں کئی شرطیں ہیں، ایمان لانا، مومن ہونا، عمل صالح کرنا اور سیدھا راستے پہ چلنا، لہذا توبہ کرنے کا سیدھے راستے ہی پہ رہنا چاہیے اور وہی توبہ کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اسی طرح صدقات کرنے سے، صدقات کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا ہِیَ، اگر صدقات دیتے ہو تو ظاہر کرتے ہو تو یہ اچھی چیز ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر اسے چھپا کے دیتے ہو، فقیروں کو پہنچا دیتے ہو، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یکفر عنکم من سیئاتکم یکفر عنکم من سیئاتکم، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو صدقات بھی گناہوں کی معافی کا ایک بڑا ذریعہ ہیں جس کا راستہ پکڑنا چاہیے۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے اندر گناہوں سے واسطہ پڑتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے، لہذا اسے استغفار کے راستوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ ان میں سے توبہ ہے، ان میں سے صدقات ہے، ان میں سے عمل صالح ہے، سیدھے راستے پہ چلنا ہے، اور اسی طرح سے صلاۃ توبہ پڑھنا بھی ہے۔ ایک نیک کام کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتے ہیں گناہوں کی۔ آئیے ہم ایک نئے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیتیں پڑھ رہے تھے اور ہمیں 2 آیتیں ایسی ملیں جس سے ہمیں اندازہ نہیں ہو کہ اللہ سے قربت کا کیا معنی ہے۔ ایک تو یہ کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کے زیادہ قریب ہیں، اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ بہت قریب ہیں، اس کی جسم کے جو سب سے اہم رگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور دوسری یہ ہے ایک آیت میں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھیں گے، اوپر جائیں گے ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 ہے۔
تو جائیں اگر اللہ تعالیٰ قریب ہے انسان کے جسم سے اور اس کے روح سے، تو پھر یہ اوپر جانے کا کیا مطلب، عروج کرنے کا کیا مطلب، معراج کا کیا مطلب ہے اس کے؟ تو پھر کیا مطلب ہے؟ دونوں میں آیتوں میں ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے قریب ہے، اور ایک سے پتہ چلتا نہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور وہاں موجود ہے، اور اس کے اعمال وغیرہ سب وہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ قربت کیسی ہوئی ہے؟ اور یہ اشکال کسی کو بھی سمجھ میں آتا ہے؟ یہ اشکال عام طور سے لوگوں کو آتا ہی ہے، اور اس کا جواب بھی ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اتحاد اور حلول کے قائل ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر محلول اور ہم اللہ تعالیٰ میں ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جب ہم کہیں گے کہ کتاب و سنت سے اور علماء امت کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہیں، یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ علماء امت کا ہے اور کتاب و سنت سے ثابت بھی ہے، اس پر اجماع ہے لوگوں کا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اوپر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ علو اور بلندی جس کو حاصل ہو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اسی طرح سے ہم اس سلسلے میں اگر آیتیں سنائیں تو کئی ایک آیتیں، چند آیتوں کو ہم پیش بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا زمینوں کو، آسمانوں کو، اور جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر عرش پر مستوی ہوا، اور اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے، اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے۔ اور اسے ہی ایک آیت فرمایا کہ اسی طرح کا معنی اور بھی جگہوں پر ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے ساتھ ہیں اور عرش پر مستوی ہیں۔ آئیے اس سلسلے کی ایک آیت سنا دیتا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت میں لمبے میں ما یکون من نجوى من ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا۔ اسی آیت کے اندر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، تو اس کے اندر بتایا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اور دو آدمیوں کے درمیان جو سرگوشی ہوتی ہے، جو راز کی باتیں کرتے ہیں، اس کو بھی جانتے ہیں، اور 3 ہوں تو چوتھا اللہ تعالیٰ ہے، 5 ہوں تو اللہ تعالیٰ چھٹا ان کا ہے، چاہے اس سے زیادہ ہوں چاہے اس سے کم ہوں، سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور کسی بھی جگہ پہ ہوں۔ تو ایک آیت کہا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا۔ تو اس آیت کے اندر بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، اور جو کچھ زمین میں ہوتا ہے سب کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بندوں کے ساتھ اپنے علم کے ساتھ ہیں۔ وجود کی بات یہاں نہیں کہہ رہے کہ تمہارے آپ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ اندر اللہ تعالیٰ ہے، اس پتھر میں اللہ تعالیٰ ہے، اس پانی میں اللہ تعالیٰ ہے، اس دودھ میں اللہ تعالیٰ ہے، اور جواباً کہتے ہیں کہ اس میں ملا ہوا اس کو الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہے، علم کے ذریعے سے، اور ان کی مدد کے ذریعے سے، ان کے احوال کے جاننے کے ذریعے سے، علم ہے یہ سب۔ لیکن بحیثیت ذات الہی کے تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز ہوتی ہے۔ اور ہمیں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہیں، یا پانی میں ہیں، یا کسی جگہ پر ہیں، یا ہر جگہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ ہر جگہ ہے کیسے؟ علم کے ساتھ ہے، علم اس کا ہر جگہ موجود ہے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، جس میں آپ کے سوال اور ہماری جانب سے ان کے جوابات رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔